अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज हम 3 खबरों के हवाले से बात करेंगे। एक तो ये कि जी जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री जाली करार दे दी गई। क्या वजूहात हुई, उनकी डिग्री कब की थी, वजह क्या बनी, आखिर उनके डाउनफॉल की एक दौर में बड़े पावरफुल थे, उनके हवाले से बात करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान गजा में फ़ौज भेज रहा है कि नहीं भेज रहा। जनरल आसिम मुनीर के हवाले से खबरें चली थी कि उनकी ट्रंप से मुलाकात होगी, तीसरी मुलाकात, उस हवाले से बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है वाइट हाउस की तरफ से। और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर से मैं आपको ज़राए से बताऊंगा कि क्या प्लान चल रहा है, इस पे बात करेंगे। तीसरी बात यह है कि आज दफ्तर खारजा ने बड़े वाज़े अंदाज में कहा है कि जो डिप्लोमेट अगर किसी हेयरिंग में जाएं, कोर्ट्स की हेयरिंग में, क्योंकि वो अभी नार्वे का वाक़या भी पेश आ चुका है, उन्होंने कहा नार्वे के वाक़े की बात से अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि जो डिप्लोमेट जाएंगे उनकी इम्यूनिटी जो होती है, उनको जो इस्तिस्ना हासिल होता है, उनको वो ख़त्म करवाना पड़ेगा। तो डिप्लोमेट्स को इस्तिस्ना ख़त्म करवा के जाना पड़ेगा कि अगर कोर्ट में वो कंटेम्प्ट कोर्ट में किसी भी केस में उनको कोर्ट सज़ा दे तो वो फिर दे सकेगी, क्योंकि अगर वो चूज़ कर रहे हैं तो। और दूसरा वे कि वो अप्रूवल से जाएंगे फॉरेन ऑफिस की, उसके बगैर जाना इजाज़त ही नहीं है। तो ये आपको बताएंगे उस पर क्या उन्होंने कहा। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बताते रहें कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, जस्टिस तारिक जहांगीरी की ब्रेकिंग न्यूज़ है। आपको पता है कि उनकी डिग्री को जाली करार दे दिया गया। जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी क़यादत में जो बेंच था 2 रुकनी, उस बेंच ने ये फैसला दिया कि जी उनकी डिग्री जाली है। बताया गया कि HEC ने जो कहा था कि वो उन्होंने फेक नंबर्स के ज़रिए पेपर में अपीयर हुए थे, नाम गलत थे, वल्दियत दोनों दफ़ा गलत वल्दियत लिखी हुई थी, अलग अलग वल्दियत लिख के उन्होंने पेश किया। जो उनको रजिस्ट्रार कराची ऑफिस ने कहा कि भाई उनको एग्ज़ाम देने के लिए 3 साल के लिए उनको अनफेयर मीन चीटिंग के लिए नाहल कर दिया गया था, उस दौरान उन्होंने पेपर दिए तो वो डिग्री ठीक नहीं थी। बहरहाल बहुत बड़ा सवाल या निशान भी है सिस्टम पे कि 35 साल बाद एक शख्स नाअहल होता है, उसकी डिग्री जाली साबित होती है, वो उस दौरान इस्लामाबाद बार का ओहदेदार बनता है, उसके अलावा हाई कोर्ट का जज बन जाता है, सारी स्क्रूटनी, सारी एजेंसियों से स्क्रूटनी वो सब ख़त्म हो गई और वो बंदा इधर तक पहुंच गया। डिग्री के हवाले से मैं आपको बताऊं कि जितने मैंने इसको पढ़ा है, जाना है कि डिग्री उनकी बिल्कुल मशकूक थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये डिग्रियां फिर सारों की चेक करनी चाहिए और कि किस तरह कोई बन गया, सिस्टम को डिफाई करके पहुंच गया। बहरहाल उनकी वजह ये नहीं थी कि उनकी डिग्री जाली थी, क्योंकि यहाँ पर जाली डिग्री वाले कई लोग बड़े बड़े अफसर लगे रहे हैं, बड़े बड़े इदारों में रहे हैं और उनको प्रोटेक्शन भी दी गई है। यहाँ पे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का डाउनफॉल तब शुरू हुआ था जब उनके पास 2024 के इलेक्शन की पिटीशंस लगी थी और उन्होंने समाअत के लिए मुकर्रर कर ली, और फिर उसके बाद उनके हवाले से जांच पड़ताल हुई और उनके कागज़ खुले तो पता चला कि जी उनकी डिग्री तो मशकूक है। और जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि डिग्री वाकई में मशकूक है। और इसमें फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से लिखा गया, फिर जिस कॉलेज का उन्होंने कहा कि मैं उस कॉलेज की तरफ से दे रहा था, उस कॉलेज में वो एनरोल्ड ही नहीं थे, उसके रिकॉर्ड को निकाला गया। और डिग्री जिस दौरान उनको पेपर देना ममनू था उस साल की डिग्री है, और डिग्री पे जो रोल नंबर है वो किसी और शख्स का है, तो वो सारी चीज़ें मिला के उनका बनता नहीं था। लेकिन कुछ दिन पहले तो सब कह रहे थे, कल उन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर पर इल्ज़ाम आयद किए थे कि जी ये मुझसे मिले, जस्टिस सरफराज डोगर मुझसे मिले, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस, और उन्होंने मुझे कहा कि जो है आप इस्तीफ़ा दे दें। तो ये मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम उन पे लगा दिया था और सब लोग कह रहे थे कि पासा पलट गया है। अकरम शेख इनके वकील बन गए थे, जो अकरम शेख आपको पता है सुप्रीम कोर्ट बार के पुराने प्रेसिडेंट, बड़े सीनियर लीडर थे, किसी दौर में नवाज शरीफ के भी वकील थे, वो इनके वकील बन गए। लोगों ने कहा गेम चेंज हो गई, लेकिन गेम कहाँ चेंज होती है, 27वीं तरमीम आ चुकी है, अब गेमें जो है वो हाथों से निकल गई हैं, अब तो सियासी जमातों के हाथों से भी गेम निकल चुकी है, तो गेम तो मुश्किल है। तो वो फिर आप सब ने देख लिया कि गेम तो उलट ही हुई और वो हो गया। बहरहाल ये एक सवालिया निशान ज़रूर छोड़ गया सिस्टम पे कि भाई हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। यानी कि जब कोई शख्स आपके साथ हो तो उसकी डिग्री जाली है, सही है, जो मर्ज़ी हो, लेकिन जब वो सिस्टम को डिफाई करेगा तो फिर उसकी हर चीज़ स्क्रूटनी में आएगी। ये नहीं होना चाहिए। सिस्टम हमारा ऐसे काम करना चाहिए कि जिसकी जाली डिग्री है वो जाली डिग्री है, जिसकी सही डिग्री है वो सही है, चाहे वो सिस्टम के डिफाई कर रहा है या उसके साथ है, तो कम अज़ कम ये वाली बात पे अफसोस होता है। अब आते हैं जी दूसरी खबर की तरफ, और दूसरी खबर ये है कि जी बहुत चर्चा था, कल मैंने आपको बताया था कि जी रॉयटर्स जो बरतानवी एजेंसी है उसने खबर दी कि जी, बड़ी ज़राए से खबर दी कि जी जो मिलिट्री एडवाइज़र हैं, कोई जो इकोनॉमी को डील करते हैं, उनको 2-3 ज़राए से उन्होंने कहा था कि खबर आई है हमारे पास। रॉयटर्स ने कहा कि जी फील्ड मार्शल पे बहुत दबाव है कि वो गज़ा
اسٹیبلائزیشن فورس اس کو جوائن کریں، جو کہ جس کے مقاصد میں یہ ہے کہ غزہ میں امن قائم کیا جائے اور حماس کو غیر مسلح کیا جائے، حماس کی جگہ وہ ریپلیس کرے اور وہ وہاں پیس قائم ہو اور وہ گارنٹی دے کہ یہاں سے لوگ، غزہ سے لوگ جا کے اسرائیل پہ حملہ نہ کریں. یعنی کہ جو یہ ٹرمپ کا غزہ پیس پلان ہے یہ اس کے انڈر تھی. اس پر انہوں نے کہا کہ جی عاصم منیر صاحب پہ بہت پریشر ہے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے کہ وہ یہ بات مانیں. اگر وہ نہیں مانتے تو ٹرمپ انتظامیہ ناراض ہو جائے گی، امریکہ کی طرف سے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے، اور اگر وہ مان جاتے ہیں تو پاکستان میں رائے عامہ ان کے خلاف ہو جائے گی. اچھا، آج سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تو ہمارے عرب نیوز جس کے لیے میں کام کرتا ہوں وہاں پر ہم نے رابطہ کیا، ہمارے ایک ساتھی ہیں اور انہوں نے رابطہ کیا، حسان، انہوں نے وائٹ ہاؤس سے رابطہ کیا اور انہوں نے وائٹ ہاؤس نے بتایا کہ جی ایسی تیسری ملاقات، یعنی 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں عاصم منیر صاحب کی وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے. انہوں نے کہا کوئی تیسری ملاقات شیڈول نہیں ہے. یعنی ایک تو انہوں نے ڈینائی کر دیا. دوسرا فارن آفس میں ہم گئے تھے، وہاں پر ہم نے فارن آفس کے ترجمان سے کہا، اس نے بھی کنٹراڈکٹ کیا. انہوں نے کہا کوئی شیڈول نہیں ہے ملاقات کا، کوئی طے نہیں ہوا، یہ بات غلط ہے. پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی وہ بات تو چلو غلط ہے، شیڈول نہیں ہے، لیکن دباؤ ہے پاکستان پہ. تو انہوں نے کہا کہ جی کسی ملک نے پاکستان کو ابھی تک یہ نہیں کہا، یعنی غزہ کا اوور آل پیس پلان تو ڈسکس ہوتا رہا ہے لیکن کسی ملک کی طرف سے پاکستان پہ کوئی دباؤ نہیں ہے. اچھا، ہماری کچھ اور ذرائع سے، حکومتی ذرائع سے بھی بات ہوئی ہے تو انہوں نے بڑا تفصیلی جواب بھیجا ہے کہ جی ایسی بات نہیں ہے. اس کی ریزنز بتائی گئی ہیں کہ کیوں غزہ کے حوالے سے جو بھیجنا ہے فوج کا وہ ناممکن ہے اس طریقے سے کہ بس چپ کر کے بھیج دیا جائے. انہوں نے بتایا کہ جی کوئی وزٹ شیڈول تو ہے ہی نہیں تھا. دوسرا جو پاکستان کی پالیسی ہے اوورسیز ڈپلائمنٹ کے حوالے سے وہ بڑی واضح ہے. اس میں جی ہمیشہ یو این مینڈیٹڈ ہونی چاہیے، یعنی یو این کہے گا، اقوام متحدہ کہے گی تب جائیں گے. پارلیمنٹ پاکستان کی جب تک اسے، اور یو این کے رول آف انگیجمنٹ ہونے چاہیے اس کے تحت جائے گا. اس کے علاوہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی نگرانی میں اور منظوری سے ہی باہر جا سکتے ہیں، جو کہ پارلیمنٹ نے تو کوئی منظوری نہیں دی، تو پھر کیسے جائے گی فوج اگر بغیر اس کے غزہ میں جائے گی؟ یہ نہیں ہو سکتا. دوسرا، پاکستان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، فارن منسٹر ہیں، وہ بالکل واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ ہم پاکستان کا یہ ڈیوٹی نہیں ہے، نہ ہی ہمارا کام ہے کہ ہم حماس کو غیر مسلح کریں. تو وہ فوج جو بنانا چاہ رہے ہیں، جس میں انڈونیشیا کا کہا جا رہا ہے کہ اس نے کوئی کمٹ بھی کیے ہیں ٹروپس کے 19,000 دستے ہمارے جائیں گے. ٹرمپ تو ضرور چاہیں گے یار کہ مسلمانوں کی فوج، پاکستان مسلمانوں میں ایک بڑی پاورفل فوج ہے تو یہاں سے جائے کوئی اور ان کے پلان کو اہمیت ملے، لیکن پاکستان کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا. یہ بالکل واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ پارلیمنٹ کی منظوری سے ہوگا. پارلیمنٹ کی تو کوئی منظوری نہیں ہے. دوسرا، یو این جب اقوام متحدہ کا مینڈیٹ ہو کہ آپ نے جانا ہے تو جائیں. پاکستان تو اقوام متحدہ میں بہت بڑا پیس کیپر پاکستان کا ریکارڈ ہے، اور تقریباً پاکستان نے 2,30,000 فوجی اقوام متحدہ میں بھیجے ہیں 1950 سے 60 سے لے کے. اور انٹرنیشنل جو کور نہ ہو، پاکستان نے کبھی بھی باہر فوج نہیں بھیجی جس کو انٹرنیشنل اپروول نہ ملی ہو. تو اس طرح پاکستان کبھی بھی نہیں کرے گا، اور دفتر خارجہ بھی پہلے کہہ چکے ہیں. اور یہ پریشر کہ پاکستان کے اوپر امریکہ کا پریشر ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ دنیا کے جو قوانین ہیں، وہ قواعد ہیں، اس کے برخلاف ہے کہ کوئی یہ پاکستان کے ساتھ جو فارن پالیسی ہے وہ پریشر کی بنیاد پہ بنے. اور پاکستان بھی کسی طرح بھی ان کے ساتھ جو ڈپلومیٹک نارملائزیشن ہے وہ کسی اس طرح کی نہیں ہے کہ کوئی غلامی والا تعلق ہو، بلکہ ایک باہمی احترام باہمی کا تعلق ہے، ایک دونوں کے آپریشنل الائنمنٹ کی بات ہے. اور پاکستان نے غزہ پہ ڈائلاگ تو کیا ہوا ہے لیکن کوئی آپریشنل کمٹمنٹ، کوئی فوج بھیجنے کی وعدہ کوئی ایسا نہیں کیا گیا. پاکستان سیز فائر چاہتا ہے، ہیومینیٹیرین ایکسیس چاہتا ہے، پولیٹیکل سولوشن چاہتا ہے جو فلسطین کے لوگ چاہتے ہیں اس کے مطابق ہی، لیکن فلسطین کے لوگ کیا چاہتے ہیں یہ بات یعنی اس میں واضح کیا گیا. تو یہ یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج غزہ جائے گی، پہلی بات. اور دوسری بات یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، پاکستان نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ ٹرمپ سے کوئی تیسری ملاقات ابھی تک طے ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ دوسری خبر تھی. تیسری خبر بتاتے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ آج دفتر خارجہ کی بریفنگ میں اس بات پر کہ جو ناروے کے سفیر چلے گئے تھے سپریم کورٹ کی ہیئرنگ میں ایمان مزاری کے کیس میں، ہادی مزاری کیس میں، جو کہ کیس میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بیوقوفی ہے ان کے خلاف بنانا ہے، کوئی ہیومن رائٹ ڈیفینڈر ہے، ان کے خلاف آپ ٹویٹوں پہ کیس بنایا گیا ہے. اگر وہ کیس چلتا ہے تو یہ پاکستان کی بدنامی ہوگی. دوسرا یہ کہ کوئی جو ٹھیک ہے آپ کو وہ پسند نہیں، پالیسی وائز بھی وہ اسٹیٹ کی اور حکومت کی پالیسیز کے برخلاف چل رہی ہوتی ہیں، لیکن آسمہ جہانگیر بھی تھیں، کچھ ایسی آوازوں کو
رہنا چاہیے معاشرے میں ورنہ گھٹن ہو جاتی ہے. تو یہ پاکستان کا سٹائل نہیں ہے کہ پاکستان میں اس طرح گھٹن سے دبایا جائے. تو یہ کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, پاکستان کے انٹرسٹ میں کہ ان کو سزا دی جائے, یہ بدنامی کا باعث ہوگا. مگر اس دوران جو ہوا ہے اس پر بڑا کھل کر آج وزیر جو ہمارے ترجمان ہیں دفتر خارجہ کے, انہوں نے بتایا کہ جی یہ جو امبیسڈر صاحب گئے تھے انہوں نے ہاتھ ملایا اور باقاعدہ ایک پارٹی جو کورٹ میں ایک فریق ہے, یعنی متاثرہ فریق ہے, جیسا بھی فریق ہے, دو فریق ہوتے ہیں نا, دو پارٹیز ہوتی ہیں, تو کورٹ میں ایک فریق کے ساتھ جانا اور اس سے مل کے جانا, اس کے ساتھ فوٹو بنانا اور اظہار یکجہتی کرنا, یہ پروسیڈنگ پہ اثر انداز ہونے کے مترادف ہے. یعنی کہ آپ جج پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بات آن نہیں ہے, اسی لیے ناروے کے سفیر کو بلایا گیا اور اس حوالے سے کیس کلوز کیا گیا, ان کو احتجاج ریکارڈ کیا گیا, ان کو ڈیمارش کیا گیا تھا. مگر انہوں نے کہا کہ چلو یہ کیس کلوز ہو گیا. اب میں نہیں چاہتا کہ وہ, یعنی یہ دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں جو طاہر اندرابی صاحب, انہوں نے کہا کہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس کیس سے ہٹ کے میں اب آپ کو آگے کی بات بتانا چاہ رہا ہوں. وہ چاہ رہے تھے کہ صرف ناروے سے نہ جوڑا جائے, لیکن انہوں نے کہا کہ رولز آف انگیجمنٹ جو ہوتے ہیں سارے ڈپلومیٹس کے کوڈ آف ایتھکس ہیں, پوری دنیا میں طے شدہ ہے کہ کسی ملک کی عدالت میں آپ جا کر بغیر فارن آفس کی منظوری کے نہیں بیٹھ سکتے. یعنی دنیا کے کوئی بھی سفیر کسی بھی ملک میں جا کے عدالتوں میں جا کے بیٹھ نہیں سکتا, کیونکہ ان کو ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل ہوتی ہے, استثناء حاصل ہوتا ہے کہ جی ان کو گرفتار کوئی نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سفیر چلا جائے اور وہ عدالت میں کوئی ایسی بات کرے جس جج کو اوفینڈ کرے, جج صاحب کی توہین کر دے, تو جج صاحب کیا اسے توہین عدالت میں سزا بھیج سکتے ہیں؟ وہ نہیں بھیج سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل ہے. تو کیا ان کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں یا کسی بھی کورٹ میں جا کے ہلڑ بازی کریں یا کچھ بھی ایسا کریں جس سے توقیر مجروح ہو؟ تو نہیں دی جا سکتی. انہوں نے کہا تو اگر یہ نہیں دی جا سکتی, ان کے پاس ڈپلومیٹک امیونٹی ہے, تو پھر ان پہ لازم ہو جاتا ہے کہ ڈپلومیٹک امیونٹی یا تو ختم کرا کے کورٹ میں جائے تاکہ کورٹ کی تقدیس کا معاملہ ہے, یا پھر اپروول لے کے جائیں فارن آفس سے. انہوں نے کہا کہ میں خود بھی ایک بڑے ملک کی طرف سے سپریم کورٹ کی ہیئرنگ میں گیا تھا, لیکن فارن آفس کی منظوری اور دعوت سے گیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے کورٹ کی پروسیڈنگ دیکھیں. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ بغیر منظوری کے جائیں, اور اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو ڈپلومیٹک استثناء ختم کرنا ہوگا. اپنا ڈپلومیٹک استثناء ختم کریں, منظوری لیں, فارن آفس منظور کریں, پھر عدالت میں جائیں. گروسری سٹور کی طرح آپ نہیں یوز کر سکتے کہ آپ چلتے چلتے سیو مارٹ میں گھس گئے ہیں یا کسی اور سٹور میں گھس گئے, پنجاب کیش اینڈ کیری میں چلے گئے. یہ وہ چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ کورٹس آف لاز ہوتے ہیں, اور ایمبیسڈرس کو کورٹ آف لاز میں نہیں جانا چاہیے. بڑا بہت تفصیلی انہوں نے اس پہ بات کی. لوگوں نے کہا بھائی اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس آپ بتاتے ہیں کہ لکھے ہوئے تھے یہ کہ آپ نہیں جا سکتے, کیونکہ ناروے کی وزارت خارجہ نے جو بیان جاری کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کا رائٹ ہے ایمبیسڈر کا کورٹس میں جانا, اوپن کورٹس میں جانا. لیکن انہوں نے دفتر خارجہ کے ترجمان جو ہے طاہر اندرابی, انہوں نے کہا ایسا کوئی رائٹ نہیں ہوتا, اور یہ پوری دنیا کے ڈپلومیٹس کا کوڈ ہے اور ان سب کو پڑھایا جاتا ہے, ٹریننگ دی جاتی ہے, اکیڈمیز میں بتایا جاتا ہے. یہ کسی کو بچوں والی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا جس طرح نماز فرض ہے, ہر دفعہ کسی کو ریمائنڈ کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی, اسی طرح یہ طے شدہ رولز ہیں انگیجمنٹ کے ہر صحافی, ہر ڈپلومیٹس کے, سفارتکار کے. تو یہ جی آج کی 3 خبریں تھیں. امید ہے آج کا شو بھی آپ کو پسند آئے گا. دیکھتے رہیں آج کا سچ.